پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں حال ہی میں ایک قانون پاس ہوا ہے جس کو ٹرانسجنڈر کا نام دیا گیا ہے۔ آج ایک کالم پڑھا جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ صبح کا ٹائم تھا اور لوگ اپنے حسب معمول اپنے کام کے لیے اٹھے اور اچانک ایک گڑگڑاہٹ ہوئی اور اس گڑگڑاہٹ میں لوگوں کے گھر جو ہے گرنا شروع ہو گئے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آ گئے، کوئی زخمی تھے، کوئی بچے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بہت زلزلہ آتا ہے اور جو جتنے مکانات ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ یہ جس شہر کی بات کی جا رہی ہے اس کی آبادی تقریباً 4 لاکھ کے قریب تھی، اور پھر اس کے بعد زمین کو اتنے جھٹکے سے ہلا دیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا پر جو ہے نا اس پوری بستی کے اوپر کے نیچے سے ڈالتے ہیں اور وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ غرق کر دی جاتی ہے، اور جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا فعل جو ہے وہ ہمارے لیے جو اس قوم کے ساتھ ہوا وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، اللہ نے بنا دی۔ قوم لوط کیسی قوم تھی؟ یہ لوگ ہم جنس پرستی کی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی ایک عمل جو ہے وہ بنایا ہے، مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے، لیکن اس قوم کے اندر یہ تھا کہ یہ جس خباثت میں پڑ گئی تھی، اور اس قوم کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو اس کو منع کر رہے تھے، وہ لوگ منع نہیں ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قوم کو عبرت کا نشان بنایا، اور جو لوگ اس میں موجود تھے اس قوم کے اندر جو منع کر رہے تھے ان کو کہ آپ لوگ ایسا نہ کرو، ان کو بھی اللہ نے انہی میں غرق کر دیا۔ یہ ٹرانسجنڈر کا قانون جو پاکستان کی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد اب ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اب اس کے ایفیکٹ کیا ہیں؟ ایفیکٹ میں یہ ہوگا کہ آپ اپنی جنس جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ عورت ہیں، آپ مرد ہیں، آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ ہونے کے بعد اگر ایک مرد ہے تو وہ جب اپنی جنس تبدیل کرے گا تو وہ عورت بن جائے گا، اور پھر وہ عورت بن کر کسی بھی لڑکے سے شادی کر سکے گا، اور یہ ایک ایسے گناہ کا آغاز ہو جائے گا جس کے لیے اللہ نے واضح طور پر لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں لکھ کر بتا کر ہمیں عبرت بتا دی کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جتنی عبرت کے ساتھ اس کو غرق کیا، عبرت کا نشان بنایا، شاید ہی ایسی کوئی قوم جس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اس کو کئی کلومیٹر آسمان تک اٹھایا گیا، اور اس اوپر سے جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کو اتنا زور سے پھینکا کہ اس قوم کو جو پورا شہر تھا کہتے ہیں کہ وہ پاؤڈر بن گیا۔ تو ہم ایک
ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی، لیکن اس کے اندر ایسے قوانین پاس کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے، اور ہم اپنے ملک کے اس کلچر کو، اس اسلامی اقدار کو تبدیل کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے قوانین ان غیر مذہب ممالک میں جن میں اسلام نہیں ہے وہاں پر بھی موجود نہیں ہیں، جو ہمارے ملک میں جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور ہم اعلان کر کے قانون اسمبلیوں سے پاس کر کے اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور اپنی تباہی اور بربادی کا خود جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ خاموش ہیں، یقیناً ہم لوگوں کے لیے بھی وہ لوگ جو قوم لوط میں تھے، ہماری مثال بھی وہ ہے جو ہم خاموش ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان، جس کے میں ہم اسلام کے نام پر ہر چیز ہر کام کرتے ہیں، اور ہم جس طریقے سے جس بربادی کی طرف جا رہے ہیں، آنے والے وقت میں ہم اس کا سرٹیفکیٹ بھی بنا رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم خاموش رہیں گے تو آنے والا وقت خود فیصلہ کرے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔